بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 3، آیت نمبر 20-21۔ سورہ روم کے ابتدا میں روم اور فارس کے جنگ کا تذکرہ تھا، منکرین کی گمراہی کا بیان تھا، دنیا کی حقیقت، بعث بعد الموت کا اثبات، جزا سزا کے حوالے سے مختلف پہلو سے بات ہوئی، سابقہ اقوام کے حالات، انجام بد کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کا ذکر، توحید کا بیان کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، اور ان تمام تر شواہد دلائل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مستحق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ مذکورہ آیتوں میں قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے مظاہر کا بیان ہے۔ پہلے آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، حاکم کائنات بنایا ہے، لیکن پیدا کیا ہے مٹی سے، جو دنیا کے تمام عناصر ترکیبیہ میں سے سب سے ادنیٰ درجے کا عنصر ہے۔ مشہور عناصر اربعہ 4 ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ مٹی واحد عنصر ہے جو حس و حرکت، شعور اور ادراک سے خالی ہے۔ مٹی کے علاوہ سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت ہے، لیکن مٹی حرکت سے بھی محروم ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانیت کی تخلیق کے لیے مٹی کو منتخب فرمایا ہے، یعنی سب سے ادنیٰ عنصر سے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے۔ ابلیس کی ضلالت، گمراہی کا سبب یہی بنا تھا کہ ابلیس آگ سے پیدا ہے۔ ابلیس نے آگ کے عنصر کو اشرف اور اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور یوں کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ تو اشرف ہے، افضل ہے مٹی سے، لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی قدرت ہے، شرافت اور بزرگی اللہ جس چیز میں ڈال دیتا ہے۔ آگ کو معزز نہیں بنایا، مٹی کو محترم بنایا، اور ظاہر ہے کہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا۔ آیات نمبر 21 میں ازدواج، زندگی کے حوالے سے قدرت الہی کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی عورتوں کو مرد سے پیدا کیا ہے، یعنی ہوا پیدا ہے، خلقتہ من ضلع، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ آدم کی تخلیق مٹی سے اور ہوا کی پیدائش آدم علیہ السلام سے، ایک ہی جنس، ایک ہی مادہ، ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی تفاوت ہے،
اعضاء میں، جوارح میں، صورت، سیرت، عادت، اخلاق، سب میں نمایاں فرق امتیاز ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور مصلحت یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان عورتوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ اس کے پاس پہنچ کر آپ سکون پائے، آپ کو سکون قلب حاصل ہو، راحت اور اطمینان حاصل ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا مین مقصد جو ہے وہ راحت قلب ہے، جو طرفین سے ہوتی ہے، اور میاں بیوی کی حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، اس حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ اس حقوق میں ایثار، قربانی، ہمدردی، خیال رکھنے کا مسئلہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں قربانی دے، ایثار کا مظاہرہ کرے، ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ اب اس تقاضے کو، اس ہمدردی، ایثار، خوش اخلاقی، خدمت اور خیال رکھنا اور میلان دل کے میلان، کوئی قانون اس کو پورا نہیں کر سکتی، کوئی عدالت یہ کام نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی کو سکون قلب کی ذمہ داری کا خود احساس ہونا چاہیے، اس کو خود اس بات کی احساس کرنی ہوگی، اور اسی لیے قرآن کریم میں بار بار فرمائے اتقوا اللہ واخشوا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نکاح کے خطبہ میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہے اس میں تقوی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں آیتیں جو مسنون ہے، منقول ہے، سنت ہے، اس میں تقوی کا ذکر ہے، خوف خداوندی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے زوجین کے درمیان ایک مودت پیدا کی ہے، محبت پیدا کی ہے، لہذا زوجین کے مابین باہمی ترحم، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ازدواجی زندگی پر غور کیا جائے تو شرعی قواعد، ضوابط پر عمل کرنے سے ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ میسر ہو سکتی ہے، اور سب کو نظر آئے گی۔ کیا ہے اس میں؟ ایثار ہے، ہمدردی ہے، اور لباس ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی خاوند کے لیے لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو لباس نکالو، ننگا ہو جاؤ گے نا، ایسے مت کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پھر آپ تم انسان ہو، تنتشرون، پھیل رہے ہو، بڑھ رہے ہو، نسلیں بڑھ رہی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلقکم من انفسکم، اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے، تمہارے جن سے، ازواجن، بیویاں، لتسکنوا الیہا، یہ بے اعتبار اصل ہے کہ ہوا آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم آرام پاؤ ان کے پاس۔ وجعل بینکم، اور اللہ نے بنایا، پیدا کیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، مودتاً، محبت، ورحمتاً، اور مہربانی۔
ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔